سورہ یاسین کی آخری آیت ایک ایسی عظیم آیت جس میں ہر طرح کی تنگی، قرض اور بے چینی کا علاج ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، دولت اور ہر جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم اس آیت کو پڑھنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ جانیں گے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، بینیفٹس جانیں گے۔ کیونکہ جب انسانی کوششیں ناکام ہو جائیں تو ہر چیز کی چابی اس ذات کے پاس ہوتی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت کا وظیفہ آپ کو اللہ کی اس غیبی مدد سے جوڑتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی تمام تر کوششیں آپ چاہتی ہیں اگر کہ معاشرے میں آپ کو عزت ملے، مرتبہ ملے، دولت اور رزق کی تنگی دور ہو جائے، تو میں آپ کو یہ آیت پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح وقت بتاؤں گی۔ سورہ یاسین کی آخری آیت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ کا مقصد عزت، اونچا مرتبہ، دولت میں برکت اور رزق کی تنگی کو ختم کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کی آخری آیت، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو آپ ہر اس جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ انسانی قوت کمزور پڑ گئی ہے اور اب صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ نوکری اور کاروبار، جاب نہ مل رہی ہو یا بزنس میں نقصان ہو رہا ہو، رکاوٹیں دور کرنے کے لیے شادی، ویزا یا کسی بھی جائز کام میں بار بار رکاوٹ ہو رہی ہے، یا کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہے، پورا نہیں ہونے پر آ رہا، تو آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں میرے بتائے ہوئے طریقے سے۔ دشمنوں کے شر سے حفاظت، اگر آپ کو کوئی نیچا دکھانے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس آیت کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ حاجت کی پوری ہونے، کسی بھی ایسی خواہش کے لیے جو بہت عرصے سے پوری نہ ہو رہی ہو، اگر آپ اس کے لیے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں تو آپ کی وہ خواہش، وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دلی سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھنے سے، ہر قسم کا ڈر، خوف اور انزائٹی، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، غیبی مدد ملتی ہے۔ جب آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز کے بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ ایسے راستے سے مدد فرماتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دل میں عزت، اللہ آپ کے چہرے اور شخصیت میں ایسی کشش اور وقار پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرض سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ پر قرض کا بوجھ ہے تو اس کی برکت سے قرض اتارنے کا اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس وظیفے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ دیکھیں، آج کل ہر دوسرا بندہ رزق کی تنگی کی وجہ سے، کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایسے موقعوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے ہمارے کسی بھی وظیفے کے لیے۔ نماز یہ نہیں ہے کہ جب دل کیا پڑھ لی، جب دل نہ کیا نہ پڑھی۔ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ فرض ہے ہم پر، کوئی اور کام کریں نہ کریں، نماز ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ یہ وہ حالات آ چکے ہیں آج کل لوگوں پر، مہنگائی اتنی، اور کہیں نہ کچھ ایسے واقعات کہ انسان کا دل لرزا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے خوف سے، انزائٹی سے، بے سکونی سے، بے چینی سے بچنے کے لیے بھی آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اپنے حالات بدلنے کے لیے، اپنے نصیب اچھا کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لازمی ایک دفعہ کر کے دیکھیں، پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھائی دینے لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا دن رزق کی تنگی نہ ہو اور ہر کام میں کامیابی ملے تو صبح فجر کے بعد اس کا ورد کریں۔ یہ سکون کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دل لگا کر دعا مانگنے سے حاجت پوری ہوتی ہے، یا تہجد کے وقت اس وظیفے کو کریں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت
جب بھی آپ دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تہجد کے وقت یا فجر کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد یہ سکون کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت دل لگا کر دعا مانگنے سے حاجت پوری ہوتی ہے۔ ضروری نصیحت: کسی بھی وظیفے کے اثر کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی اور رزق حلال کمائی سب سے پہلی شرط ہے۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس وقت آپ اس وظیفے کو کریں تو سکون کا وقت ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو بار بار بلانے والا نہ ہو۔ دل لگا کر پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، مرتبہ بھی دے گا، دولت اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اس کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 121 مرتبہ سورہ یاسین کی آخری آیت کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت: بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ آیت سورہ یاسین کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کا ورد کرنا ہے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، درمیان میں 121 مرتبہ 121 ٹائمز فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس آیت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، دولت اور عزت حاصل ہوگی۔ اس کا معنی ہے بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، سبحان اللہ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا معنی بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہر چیز کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے۔ اگر آپ پیار سے دل لگا کر اپنے اللہ کو پکاریں، اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں، آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اب ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔